تصریف الاحوال و تخفیف الاثقال والصلاة والسلام على سید الهادین الى محاسن الافعال اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. محرمات ابدیہ جن کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. جو محرمات ہیں، محرمات کہتے ہیں جن کے ساتھ شادی کرنا حرام ہوتا ہے، ماں، بہن، بیٹی. یہ ڈیٹیل پچھلی آیت میں بیان کی گئی، چوتھے پارے کی آخری آیت میں. اب پانچویں پارے کے جو شروع والی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور شادی شدہ عورتیں جو ہیں ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پہلے ہی کسی کے نکاح میں ہوتی ہیں، تو ان سے شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ طلاق ہو. طلاق کے بعد عدت پوری ہو، عدت میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا. عدت پوری ہوگی اس کے بعد پھر نکاح کی بات چل سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں چل سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 26 میں، اللہ تعالیٰ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم. اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن نازل کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ تمہارے لیے واضح کر دے جو کچھ بھی تمہارے لیے بہتر ہے اس کو واضح کر دے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہاری رہنمائی فرمائے کہ جو تم سے پہلے لوگ تھے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر توبہ تمہاری قبول کرے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. لیکن جو دوسرے لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں دو ہی طاقتیں ہیں دنیا میں، ایک رحمان کی طاقت ہے، ایک شیطان کی طاقت ہے، اور دو ہی گروہ ہیں، ایک رحمان کا گروہ ہے اور ایک شیطان کا گروہ ہے. تو یہ تو رحمان اللہ تعالیٰ کی جو ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے، اور جو کافر لوگ شیاطین اور شیاطین کے چیلے، جیسے بات ہو رہی تھی، شیطان کو تو باندھ دیا جاتا ہے لیکن شیطان کے جو چیلے انسانوں میں سے ہیں وہ کھلے رہتے ہیں، چونکہ شیطان جو ہوتا ہے وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں وہ یرید الذین یتبعون الشہوات، جو شہوت کی پیروی کرتے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم گناہوں کی طرف مائل ہو جاؤ، تمہاری زندگی کا زیادہ حصہ گناہوں میں گزرے، وہ یہ چاہتے ہیں. جیسے سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ ہدایت سے گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو قرآن کا مقصد یہ ہے، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور قرآن مجید کے نزول کا ایک مقصد یہ ہے کہ تمہارے اوپر تخفیف کی جائے، آسانی کی جائے، کیونکہ ہر دور کے اندر لوگوں نے اپنے اپنے رسم و رواج بنائے ہوتے ہیں جن کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. تو قرآن نازل کیا گیا تاکہ تمہارے اوپر تخفیف کی جائے، مشکل نہ کیا جائے. جو لوگوں نے اپنی طرف سے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں ان کو ہٹایا جائے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ، تم سے تخفیف، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ ہے قرآن کے نزول کا مقصد. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کیونکہ انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان تو ہے ہی کمزور. تو انسان کو پھر انسان اپنے آپ کو انسان ہی سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو کمزور ہی سمجھنا چاہیے. غلطیاں کرتا ہے. اگر ہم، جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ہم ایک کام کر لیں، اپنے آپ کو بھی انسان سمجھیں اور دوسروں کو بھی انسان سمجھیں، تو کافی آسان زندگی ہو سکتی ہے.
آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں باطل طریقے سے مال نہیں کھانا، الا ان تکون تجارتا، مگر تجارت بزنس اگر کرتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ ایک اصول کے مطابق ہوتا ہے، پھر کھا سکتے ہیں، لیکن دھوکہ دے کے، فراڈ کر کے، جھوٹ بول کے آپ نے مال نہیں کھانا۔ انت راضی منکم، یہ فرمایا کہ آپس میں راضی ہو کے کھا سکتے ہو۔ اب اس سے مراد یہی ہے شریعت کے مطابق۔ اب ایک بندہ جو سود دینے والا لینے والا دونوں راضی ہوتے ہیں، دونوں نے جو ہے وہ معاہدہ سائن کیا ہوتا ہے، تو یہ مراد نہیں ہے اس سے کہ آپس کی رضا ہو تو سب کچھ جائز ہے، یہاں سے مراد شریعت کے مطابق۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ اب اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں آیت کے سیاق سے سمجھ لگتی ہے، یعنی پیچھے جو آیت بیان ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کا مال کھانا اپنے آپ کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ جیسے ہم نے سورۃ النساء میں پڑھا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں مال کھا رہے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اس آیت کے ٹکڑے کو سمجھیے گا انشاءاللہ۔ جب اس آیت کے ٹکڑے کی آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی تو کافی اشکالات جو ہیں آپ کے سالو ہو جائیں گے، ان کا حل اس آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑا ہی رحیم ہے، تو اپنے اوپر خام خواہ کی جو سختیاں ہیں وہ نہ لگا لیا کرو۔ جب غلطی کوتاہی ہو جائے تو یقین کیا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحیم ہے۔ بعض معاملات جو ہوتے ہیں نا وہ اصول سے ہٹ کے بھی ہو جاتے ہیں، بعض معاملات اصول سے ہٹ کے بھی ہو جاتے ہیں تو ان کی پکڑ نہیں ہوتی۔ اب ایک مثال، اصل اس سے پہلے کیا مسئلہ چل رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آئی، تو بہرحال صحابہ کے بارے میں تھا کچھ، تو صحابی کے بارے میں ہی ایک جو ہے اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا، تو اس کا ایک واقعہ سماعت فرما لیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں تھے، سردی بہت زیادہ تھی، بڑی سخت سردی تھی۔ اس میں دو واقعے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی رسول جو سفر کر رہے تھے، اسی طرح غسل کی حاجت ہو گئی، غسل جنابت کی، ان کے سر میں درد تھی، ان کے سر میں زخم لگا ہوا تھا۔ کچھ صحابہ سے پوچھا، کچھ نے فتویٰ دیا کہ آپ نہائیں، لازمی نہائیں، چھوٹا سا زخم ہے، اس سے آپ کو مطلب رخصت نہیں ہے۔ کچھ نے کہا رخصت ہے آپ کو، آپ چاہے نہ بھی نہائیں تیمم کر لیں، بات بن جائے گی۔ تو انہوں نے نہا لیا، جب نہا لیا تو موت کیا ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سختی سے سمجھایا، تم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرو، مشکلیں نہیں پیدا کیا کرو، یعنی مشکل مسئلے نہ بتایا کرو، آسان مسئلے بتایا کرو۔ اب دوسرا مسئلہ، عمر بن عاص جو تھے یہ لیڈر تھے بہت بڑے، فاتح مصر ہیں، خود ہی بیان کرتے ہیں کہ اس طرح مجھے بھی غسل کی حاجت ہو گئی، میرے اوپر فرض ہوا، سردی بہت سخت تھی، تو میں نے تیمم کر لیا کہ ان کو پتا تھا کہ اگر میں جو ہے غسل کروں گا تو میری طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ تو لوگوں نے جب پوچھا، پتا چلا، ڈسکس کیا، تو لوگوں نے کہا یہ آپ نے تو غلط کیا ہے۔ تو کہتے ہیں چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے یہ کیوں کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ آیت آ گئی تھی، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑا ہی رحیم ہے، سو میں نے کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا، کچھ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا کہ ایک بندے نے استدلال کیا ہے اس آیت سے، تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا اس بات کی دلیل تھی کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اگر گناہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو یہ کام کرے گا، مطلب ایک دوسرے کا مال کھائے گا ظلم سے، زیادتی سے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم عنقریب انہیں اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے اوپر یہ بڑا ہی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔
اب ایک اور اللہ تعالیٰ رحیم کیسے ہے، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی، غور کیجئے گا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے نا، ما تنہون عنہ، جن گناہوں سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہم تمہارے خود ہی معاف کر دیں گے۔ بڑے بڑے گناہوں سے اگر بچو گے، چھوٹے چھوٹے خود ہی معاف کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور عزت والی جگہ پہ داخل کریں گے، مطلب جنت میں داخل کریں گے۔ سورۃ الفرقان میں اس آیت کی مزید تشریح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ گناہ تو کرتے ہیں لیکن جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایک تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، دوسرا ان کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے۔ سورۃ الفرقان کا آخری رکوع کہ اللہ جو توبہ کرنے والے ہیں، استغفار کرنے والے ہیں، اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیا جاتا ہے۔ اب بڑے بڑے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ جن کے بارے میں شریعت نے کہا کہ یہ حرام ہے، وہ بھی بڑے گناہ ہے۔ جن کے بارے میں کہا اس کے اوپر لعنت ہے، وہ بھی بڑا گناہ ہے۔ جس گناہ کے بارے میں کہا کہ اس کے لیے جہنم ہے، وہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک کرنے والے اجتنبوا سبع الموبقات، ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ اس طرح کے لفظ جتنے بھی استعمال ہوتے ہیں جس گناہ کے لیے، وہ بڑا گناہ ہے۔ چھوٹے گناہ جو ہے وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہوں سے خود اسپیشلی طور پہ معافی مانگنی چاہیے۔ اور ایک کام اور کرنا چاہیے، دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ یہ بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ جی جو میرے بڑے گناہ ہیں اور کہ میں توبہ نہیں کر سکا، مجھے بھول گئے ہیں، وہ بھی معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرما دیں گے۔ جو گناہ حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان سے معافی مانگی جائے۔ اور معافی کیسے مانگی جائے؟ جس طرح معافی مانگنے کا حق ہے، یہ نہیں چل بھائی معاف کر، اب چل بھائی معاف کر، اسے تو اور غصہ چڑھا رہے ہو تم، پہلے ہی آپ نے برا کام کیا، اب اسے اور ٹیز کر رہے ہو تم، اسے تو مزید تنگ کر رہے ہو۔ تو جب معافی مانگنی ہوتی ہے تو آپ نے عاجزی اختیار کرنی ہوتی ہے، انکساری اختیار کرنی ہوتی ہے، تاکہ دیکھیں نا معافی کا مطلب کیا ہے؟ اب شرمندہ ہے آپ نے جو کام کیا ہے، آپ نے غلط کیا ہے، اب سوری کر رہے، اور سوری جب کرنی ہوتی ہے تو الفاظ سے بھی کرنی ہوتی ہے، انداز سے بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو اب نہیں کسی نے معاف کیا، دوبارہ پھر ٹرائی کریں، دوبارہ پھر ٹرائی کریں، کرتے رہیں ٹرائی۔ تو اگر تو مان گیا ٹھیک ہے، نہیں ماننا تو پھر آپ نے حق ادا کر دیا، اور یہ بھی اس وقت ہوگا کہ آپ نے حق ادا کر، اللہ کو پتا ہے کہ حق ادا کیا کہ نہیں، ہمیں نہیں پتا، ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں اگر حق ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ 34 نمبر آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مقام عطا فرمایا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے نگران بنایا ہے۔ یہاں سے مراد فضیلت نہیں ہے کہ مرد جو ہے زیادہ افضل ہیں، عورتیں نہیں ہیں، یہاں ڈیوٹی کی بات ہو رہی ہے۔ ڈیوٹی جو ہے نگرانی کی ڈیوٹی مرد کے پاس ہے۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے عورتیں زیادہ نیک ہو، مرد نہ نیک ہو، تو بات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مرد افضل ہے، افضل والا کوئی سسٹم نہیں ہے، اگر افضلیت والے کام کریں گے تب افضل ہوں گے۔ تو یہاں مراد ڈیوٹی ہے، نگران ہے، یہ چوکیدار ہے۔ آپ مزید اگر اس کو آسانی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو مرد جو ہے نگران، چوکیدار ہے، حفاظت کرنے والا ہے، سیکیورٹی گارڈ ہے عورتوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک وجہ یہ ہے جو فیصلہ جو ہے نا مرد کا مانا جائے گا، یعنی جب آپ لوگ
تھوڑا سا کلیش ہو گیا تو پھر خواتین کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو چونکہ نگران بنایا ہے تو ان کی بات کو اہمیت زیادہ دی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تجربہ دیا ہے مردوں کو ڈیلنگ کرنے کا، معاملات کو سالو کرنے کا۔ خواتین کا جو تجربہ ہوتا ہے وہ سالن پکانے کا زیادہ ہے، تو مرد کو چاہیے سالن پکانے میں ان کو تنگ نہ کرے۔ اگر کبھی کبھار نمک زیادہ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، بھائی نمک جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا کہ ان کے لیے جو جب اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو نرمی کرنی ہے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو، اگر خواتین کی طرف سے مسئلے آ رہے ہیں تو ان کو نصیحت کیسے کرنی ہے، اس کے 3 سٹیپ ہیں۔ واللاتí تخافون نشوزهن فاعظوهن، سب سے پہلا انہیں نصیحت کرے، اچھے طریقے سے نصیحت کرے، اور اگر اس کے اوپر عمل کر لیا جائے نا نصیحت کے اوپر تو وہ اکثر خواتین جو ہے وہ بات مان جاتی ہے، اگر اچھے طریقے سے نصیحت کی جائے، عزت کرتے ہوئے نصیحت، اور نصیحت کرنی ہی عزت سے چاہیے، کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں۔ تو پہلا جو سٹیپ ہے، اگر کوئی خاتون بات نہیں مان رہی تو چونکہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے نگران بنایا تو ضروری تھا کہ ڈیٹیل بیان کی جاتی کہ کیسے نگران ہے، جب بات نہیں ماننی تو پھر کرنا کیا ہے۔ تو دوسری جو سزا ہے، جب اگر نصیحت سے کام نہیں چلتا تو دوسری سزا ہے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو بستروں میں علیحدہ کر دو کہ بھائی اپنا بیڈ روم جو ہے وہ علیحدہ کر لیں۔ یہ بہت بڑی سزا خواتین کے لیے ہوتی ہے، جس نے صحیح ہونا ہوتا ہے وہ تو پہلی سی ہو جاتی ہے، لیکن یہ دوسری سزا جو ہے، دیکھیں جب کہا جاتا ہے نا خصوصی طور پہ میں آپ سے ناراض ہوں تو میں یہ معاملہ کروں گا، تو پھر اس میں یہ بہت بڑی دیکھیں اللہ نے پیدا کیا نا خاتون کو بھی مرد کو بھی، اللہ کو پتا ہے زیادہ سائیکی کا کہ کون سی بات زیادہ اثر کرے گی، کون سی بات زیادہ ویلڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی، ہمیں کر کے دیکھنی ہے، رزلٹ انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ تیسری جو ہے آخری حد، پھر انہیں مارو، لیکن مارنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور نہیں بننا، زور سے نہیں مارنا، چہرے پہ نہیں مارنا، مار یہ آخری حد ہے۔ جیسے ہم نے کل مسئلے کو پڑھا تھا، اگر مار کٹائی والا معاملہ ہو جائے، لڑائی جھگڑے والا معاملہ ہو جائے تو پھر عزت کے ساتھ طلاق دے دے یا خاتون جو ہے وہ خلا لے دے۔ لڑائی جھگڑے فتنہ فساد کے قتل کے اوپر معاملات پہنچ جاتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ بات مان لے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ان پہ راستے نہ تلاش کرتے پھرو کہ تو نے یہ کیا تھا فلاں وقت، پرانی باتیں نہ یاد کروایا کرو۔ دیکھیے ہمیں اخلاقیات سکھائی جا رہی ہے نا، تم نے کرنا کیا ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا ہی بلند اور بڑا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مزید ڈیٹیل بیان کی، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اختلاف ہو گیا، نئی بات بن رہی، مرد اور عورت کے حالات جو ہیں، تعلقات خراب ہو رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے۔ عقل مند بندہ، حکم کہتے ہیں جس کے پاس فیصلہ کرنے کی قوت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اس کو بھیجا جائے جو لڑائی کرنے والا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں اس کو بھیجا جاتا ہے جو باتیں ذرا سنانے والا ہوتا ہے، جو ان کو زیر کر دے۔ ایسا بندہ ڈھونڈے رشتہ داروں میں سے جو ان کی بولتی بند کر دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے تو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں قرآن کو سمجھے، حاکمن کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا۔ ہر کوئی بندہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ جس کے پاس فیصلہ کرنے کی قوت ہے، متحمل مزاج، بردبار، نرم انداز ہے جس کا، اس کو رشتہ داروں میں سے ڈھونڈے، مرد کے رشتہ داروں میں سے ایک، عورت کے رشتہ داروں میں سے ایک، جنہوں نے بات کو بنانا ہے، وہ اچھی طرح غور کریں مسئلہ کیا ہے۔ اگر تو وہ فیصلہ کرتے ہیں ان کی جدائی کروا دیں تو جدائی کروا دیں۔ تو اس میں سب سے بہترین طریقہ طلاق کا، علیحدگی کا یا نباہ کا یہ ہے کہ دو بندے بیٹھے، دو سے زیادہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، وہ دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہے، میاں بیوی خود ہی نہ فیصلہ کر لیں، کیونکہ بعض دفعہ تجربہ کم ہوتا ہے، بڑے تو بڑے ہی ہوتے ہیں، تو بڑوں کو دیکھیں کتنی عزت دی ہے اسلام نے اپنے بڑوں کو۔ تو جب بڑوں کو شامل کیا جاتا ہے نا تو اکثر گھر باچے جاتے ہیں، اگر خود ہی فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو پھر گھر بچتے اکثر نہیں ہے، جذباتی ہے جو بعد میں پتہ چل جاتا ہے، چلتا ہے جا کے 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، او ہو میں نے تو بہت بڑی غلطی کی تھی۔ تو اب کچھ طے کیا ہو جب چڑیاں چوک گئی کھیت،
تو اللہ کا واسطہ ہم قرآن کو سمجھیں، ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے اس کی طرف آئیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، شرک نہ کیا کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اسلام نے یہ ڈیمانڈ کی کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، ایک ہوتا ہے بدلہ دینا، جیسا انہوں نے کیا ویسے تو ایک حدیث کے مطابق انسان اپنے والدین کا بدلہ دے ہی نہیں سکتا، انسان جو ہے اپنے والدین کا بدلہ دے ہی نہیں سکتا۔ اسلام نے دیکھ لیں کیا ڈیمانڈ کر دی، کہا احسان کرنا ہے، مطلب ان سے بڑھ کے نیکی کرنی ہے۔ انہوں نے جو تمہارے ساتھ کیا، آپ کو پتا نا والدین کا دل اولاد کے لیے کتنا نرم ہوتا ہے، اولاد کو حکم یہ ہے ان کے ساتھ احسان کرے۔ احسان ہوتا ہے جتنا انہوں نے کام کیا ہے اس سے بڑھ کے کرنا۔ اللہ اکبر، کاش ہم قرآن کے الفاظ کو سمجھیں اور اپنے آپ کو ہم بدلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی شرک معاف نہیں ہوگا، باقی اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کا اصول یہ ہے، اب اللہ کرنے کے اوپر آئے تو کر سکتا ہے لیکن اللہ اصولوں کو بدلتا نہیں ہے، تو شرک کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 51 میں ہے کہ طاغوت اور جو جادو ٹونے کی اتباع ہے اس کی ممانعت ہے، جادو ٹونے کی اور طاغوت کی پیروی نہیں کرے۔ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ طاغوت ہر وہ طاقت، ہر وہ انسان جو شریعت کے سے منع کرتی ہے، آپ کو زبردستی دین سے جو روکتا ہے وہ طاغوت ہوتا ہے۔ شیطان کو بھی طاغوت کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ جو طاغوت اور جادو ٹونے کے اوپر یقین رکھتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور جس کے اوپر اللہ لعنت فرما دیتا ہے اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ام لَهُ نَصِيبٌ، اب انسان کی ایک سائیکی بیان کی جا رہی ہے، بڑی ہی سمجھنے والی آیت ہے۔ ام لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ، کیا انسانوں کے پاس بھی کوئی بادشاہت کا حصہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِذًا لَا يُعْطُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر انسان کو ذمہ دار بنا دیا جاتا نا رزق تقسیم کرنے کا، تو اس نے تو نقیرہ، کھجور کی گٹھلی، کھجور کے پیچھے جو سوراخ ہوتا ہے جو ہم ایک اس کو اتار کے کھاتے ہیں نا، وہ جو سوراخ ہوتا ہے چھوٹا سا، اتنا سا بھی مال نہیں دینا تھا انسان نے انسان کو۔ اگر انسان کو بنا دیا جاتا، رزق کی ذمہ داری دے دی جاتی، اللہ نے انسان کو نہیں دی، یہ اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، ورنہ تو یہ ظلم ہونے تھے، اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ رزق کا معاملہ اللہ نے اپنے پاس رکھا، کسی انسان کو نہیں دیا۔ اور یہاں یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، اگر دے بھی دیتا ہے تو وہ اس کے اوپر اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ اس فضل کو سمجھے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی ذلت ہے، بہت بڑی ذلت ہے، بہت بڑی ذلت ہے اس انسان کے لیے جو کسی انسان پہ انحصار کرتا ہے کہ میری فلاں مدد کرے گا، فلاں کے اوپر جو ہے وہ اتنا وہ کر لیتا ہے کہ میری ضرورت فلاں نے پوری کرنی ہے۔ بڑی ذلت ہے اس میں، بڑی ذلت ہے۔ اللہ ایک تو کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، دوسرا یہ ہے ہمیں ایسی سوچ ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام جو ہے وہ آزاد چاہتا ہے، آزادی لو، غیرت مند بنے۔ کسی کے اوپر جو ہے وہ کہ مجھے جو ہے فلاں کی طرف سے مدد مل جائے گی، نہیں مل، وہ اس نے مدد نہ کی تو میں تو رول جاؤں گا، میری تو دنیا خراب ہو جائے گی۔ اوہو، بہت بڑی ذلت ہے۔ ایسی ذلت جو ہے اللہ کسی کو نہ دے، ذہن ہم نے خود بنانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا یہ حال ہے۔ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اب حسد کرنے والے لوگوں کے بارے میں، کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے؟ اس آیت کو بھی سمجھیے گا، بڑی ہی سمجھنے والی آیت ہے حسد کے بارے میں، کہ جو حسد کرتے ہیں ان کا بنے گا کیا، ان کا زندگی میں اثر کیا ہوتا ہے۔ حسد کے بارے میں پہلے سمجھیں، حسد ہوتا کیا ہے؟ جیلس ہونا، کسی کی خوبیاں دیکھ کے، کسی کی دولت دیکھ کے،
کسی کے اوپر انعامات دے کر جیلس ہونا اور یہ دل میں خواہش کرنا کہ وہ یا تو مجھے مل جائے یا اس کا بھی تباہ ہو جائے، اس کے پاس نہ رہے، اس کو بولتے ہیں حسد۔ اب اللہ تعالیٰ حسد کرنا جو ہوتا ہے، جو حسد کرنے والا ہے، ایک یہ بات سمجھے کہ ہر انسان کے اندر یہ ورائٹی موجود ہے۔ ہمیں اسلام کی ہدایت کو لے کے اپنے دل سے، اپنے آپ سے اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ بعض دفعہ انسان سمجھ لیتا ہے کہ مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں، یہ بھی بہت بڑی غلطی پہ ہوتا ہے انسان کہ مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں جی، میری تو آزادی ہے اس گناہ سے، میں حسد کیوں کروں گا، میرے پاس تو اللہ نے پہلے بڑا کچھ دیا ہوا ہے۔ یہ بھول ہے آپ کی۔ ہر انسان کا جو یہ معاملہ سائیکی ہے، انسان کی نیچر کے اندر ہے یہ سسٹم۔ دیکھیں انسان کی نیچر کے اندر کچھ چیزیں جو ہے پازیٹیو ہیں، کچھ نیگیٹو ہیں۔ تو یہ جو نیگیٹو فیلنگ ہے نا، یہ جو نیگیٹو ایک معاملہ ہے حسد کرنے کا، ہر ایک میں ہے۔ ہمیں اسلام کو لے کے، اسلام کی قوت کو لے کے جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو پازیٹیو میں بدلنا ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ ہر انسان میں یہ ہے، وہ کرتا ہے، لیکن اسلام کی قوت سے ہم نے ان کو زیر کرنا ہے۔ اب یہ سمجھے کہ حسد کرنے والا بندہ وہ کتنا برا ہے۔ ایک تو یہ ہے وہ اللہ کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، کر رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے دیا نا جی، اللہ کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، اور جو شخص اللہ کے اوپر اعتراض کرے گا وہ بچ جائے گا؟ کیا اس کو سکون مل سکتا ہے؟ کیا دل کا سکون، رزق میں برکت اس کی مل سکتی ہے جو اللہ کے اوپر اعتراض کرتا ہے؟ اللہ کے اوپر اعتراض کر رہا ہے تو اللہ کا واسطہ یہ حسد والا معاملہ اپنی زندگی سے ختم کر۔ آ جاتی ہیں فیلنگز، جب آئیں گی تو ختم کیسے کرنا ہے؟ اللہ، اس کے لیے دعا کرنی شروع کرتے ہیں۔ جس کے لیے فیلنگ ہی آ رہی ہے، مثلا کوئی بھی آ رہی ہے، مثلا گھر ہے، آپ کا گھر نہیں ہے، اس کا گھر ہے، تو فیلنگ آ گئی حسد کی، تو کہیں اللہ جی وہاں کھڑے ہو جائیں، ہاتھ اٹھائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اگر زیادہ ہی حسد پیدا ہو رہا ہے، اسپیشل اپنے نفس کو کچل دیں اور اسپیشل دعا کریں، اللہ جی اس کو ایک اور کوٹھی عطا فرما، اس کو ایک اور گھر عطا فرما۔ پھر حسد ختم ہوگا۔ پھر ہوگا کیا؟ آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں، فرشتہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ فائدہ ہو گیا نا اپنا بھی۔ جب ہم کسی کے لیے دعا، اللہ کرے اللہ ہمیں یہ قوت عطا فرما دے۔ قوت کی بات ہے نا یہ جی، بہت بڑی قوت کی بات۔ سائیکالوجیکل ایک کیس آیا ہمارے پاس، ایک عورت تھی جس کا مسئلہ سولو نہیں ہو رہا تھا، اس کو بڑے مسئلے تھے، کبھی سر درد ہے، کبھی کان درد ہے، کبھی مطلب وہ سمجھ رہی تھی شاید جنات جادو ٹونے کا معاملہ ہے کوئی۔ ہم نے غور و خوض کیا تو تقریباً 1 ہفتے کے بعد یہ سمجھ آئی کہ اس عورت کا مسئلہ یہ ہے، اس کے دیور کا گھر ہے، یہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا، ہم نے کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں میری سجیشن تھی کہ 5 وقت نماز پڑھ کے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنی ہے، اللہ جی اس دیور کو ایک اور گھر عطا فرما۔ اصل میں وہ سوچ کے نا وہ ایک معاملہ بن جاتا ہے، نیگیٹیوٹی جب بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر سائیکالوجیکل جو ہے بہت زیادہ معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو ساتھ میں نے کہہ دیا کہ مجھے لگتا ہے آپ عمل نہیں کرو گی، لیکن اگر آپ نے کر لیا تو چیلنج ہے میرا، آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو مجھے بتائیں کیا اس نے کرنی تھی دعا؟ دیکھیں نا، انسانیت ہے نا، یہ جرت چاہیے۔ جس سے حسد پیدا ہو رہا ہے اس کے لیے دعا کریں، یہ نہیں کہ اس کا بیٹا فیل ہو جائے، یہ نہیں کہ اس کا گھر جو ہے ڈہ جائے، اس کا کاروبار تباہ ہو جائے۔ یہ مومن نہیں کر سکتا میرے عزیز دوستو۔ اللہ کا واسطہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ مومن کے دل میں ہر ایک کے لیے خیر ہوتی ہے، چاہے کوئی اس کو دشمن سمجھتا ہے یا دوست سمجھتا ہے، جو مرضی خصوصی طور پہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے وہ ایک دوسرے کے دل میں خیر ہوتی ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین جو ہے وہ نہ تو لوٹنے کا نام ہے اور نہ اس چیز کا نام ہے کہ کسی کا برا سوچا جائے۔ اب حسد کرنا کتنی بری بات ہے، ایک اور پوائنٹ سمجھ لیں۔ اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں، صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی نکلا ہوا ہے لفظ، سورۃ الفلق، جتنے بھی نیک لوگ ہیں حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ،
حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے تو کتنا برا انسان وہ ہو سکتا ہے. جو بھی ہے جہاں جہاں بھی ہے اس کے لیے بد دعا، اس کے سے پناہ مانگی جا رہی ہے. اللہ اس بندے سے ہمیں سیو کرنا جو ہم سے حسد کرتا ہے. تو کیا آپ لوگ چاہیں گے کہ قرآن میں نیک لوگ اس کی جو برائی ہے اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور نماز میں کتنی بری بات ہے اگر یہ ہمارے لیے مسئلہ ہو. اب حسد سے بچنا کیا ہے؟ یہ تو تھا اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. اب آپ کے اوپر حسد تو کر رہا ہے، آپ نے کیسے بچنا ہے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس ہر نماز کے بعد پڑھیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں، انشاءاللہ حسد کے جو اثرات ہیں ان سے آپ بچ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے فضل عطا کیا ہے، اللہ نے دیا ہے، تم بھی اللہ سے مانگو یا اللہ کو کہو، اللہ سے شکوہ شکایت کرو. تو یہ معاملہ جو ہے بڑا خطرناک ہے. جہنم کے عذاب کے بارے میں کہا کہ کانہا غراما، یہ رون دینے والا ہے. جب ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جب ان کے چمڑے گل جائیں گے، جل جائیں گے، بدلناہم جلودا، ہم ان کے چمڑوں کو چینج کر دیں گے تاکہ عذاب کو زیادہ چکھے. آنکھیں بڑی بڑی ہو جائیں گی، جسم بہت بڑا ہو جائے گا تاکہ اس کو زیادہ تکلیف ہو. اور جہنم کے اوپر جو دروگے اور پہرے دار ہوں گے وہ سنتے نہیں ہیں کسی کی. یہ روئیں گے چیخیں گے، ان کو آواز نہیں جاتی، ایسے پہرے دار ہیں، تو ترس نہیں کریں گے. تو جہنم سے بدل جو بچنے کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے. ساٹھ سے لے کے 104 تک یہ جو ہے 5واں پارہ، اس میں منافقین کا ذکر ہے کہ منافق لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں ہم مومن ہیں، لیکن وہ مومن نہیں ہے. منافق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اعتقادی، ایک ہوتا ہے عملی. اعتقادی عقیدے کا منافق، وہ عقیدہ ہی اس کا منافقوں والا ہے، نفرت ہے اس کو مومنوں سے، مسلمانوں سے، تو وہ تو کافروں کی طرح. دوسرا منافق ہوتا ہے عمل کا، عمل کا منافق ہوتا ہے، عقیدے کا تو نہیں ہے لیکن عمل کا منافق ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے لیے فرمایا کہ 4 باتیں جس میں ہوں گی، ایک حدیث میں 3، ایک میں فرمایا 4، جس میں 4 چیزیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان 4 میں سے ایک ہوگی اس میں منافقت والی ایک نشانی ہے. بات اذا حدث کذب، پہلی جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کو امانت دی جاتی ہے خیانت کرتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے. اور چوتھی دوسری حدیث میں بیان کی گئی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی ہو جاتی ہے تو گالیاں دیتا ہے. دیکھیں جہاں انسانوں کی بستی ہے تو لڑائی جھگڑا تو میں تکرار تو ہو ہی جاتی ہے. جیسے کہتے ہیں واسطے کا ہر چ نکلتا ہی رہتا ہے. پانڈے جی ایک ساتھ نال پہ ہون تو انہوں نے کھڑکنا ہی ہے نا. تو یہ سسٹم تو ہوتا رہتا ہے، ایک تو اس سے پریشانی ہونا چاہیے زیادہ. لیکن جب اختلاف ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، گالیاں دیتا ہے. جس میں یہ 4 ہیں وہ پکا منافق ہے، جس میں 4 میں سے ایک ہے تو اس میں منافقت کی ایک خصلت موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ ان میں جو ہے ایک صفت، ایک جو خامی ہوتی ہے منافق میں، وہ نماز میں بڑا سست ہوتا ہے. نماز میں خصوصی طور پہ فرمایا فجر اور عشاء کی نماز جو ہے وہ منافقین کے اوپر بڑی باری ہے. سیونٹی 2 جو آیت ہے منافقین کا جہاد سے فرار اختیار کرنا. جیسے ہم نے اس دن میں نے عرض کی تھی کہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس شخص نے نہ جہاد کیا اور نہ جہاد کا ارادہ کیا جب مرے گا تو منافقت کی موت میں مرے گا. ہم سب مومنوں کو، مسلمانوں کو اپنے جسم کو مضبوط کرنا چاہیے کہ کل کو اگر اسلام کے دفاع کی ضرورت پڑتی ہے تو میں دفاع کر سکوں. اپنے مال کے ساتھ تو وہ بات کی بات ہے، زبان ہاتھ قلم کے ساتھ بات کی بات ہے. جب میرے جسم کے اوپر تیر برسنے کی باری آ جائے گی تو میں اپنی چھاتی پہ تیر کھاؤں گا اسلام کے دفاع کے لیے. یہ ہے جہاد. مومن جو ہے وہ جہاد کا شیدائی ہوتا ہے. مومن یہ خواہش کرتا ہے اور دعائیں کرتا ہے اللہ جی مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا، شہادت کی موت عطا فرمانا. جو جہاد کا ارادہ نہیں کرتا
یا نہ تیاری کرتا ہے تو پھر فرمایا وہ منافقت کی موت میں مرے گا. ہمیں تیاری کرنی چاہیے. پاک فوج کے ساتھ جو ہیں وہ ایک ایک مہینہ گزارے, ٹریننگ لیں, اپنا جسم فٹ رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو مومن ایسا پسند ہے جو مضبوط ہے اس کی بنسبت جو کمزور ہے جسمانی اعتبار سے. اپنے جسم کو مضبوط کریں تاکہ جب وقت آئے اس چیز کا ہمیں اپنے جسم کے ساتھ دفاع کرنا پڑے, ہم اپنی جان کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں. یہ نہیں کہ کچھ چلانا ہی نہیں آتا, کچھ کرنا ہی نہیں آتا اور کہیں چلے جی مار لے فائر, مجھے تو نہیں فائر مارنا آتا. تو جب جنگ ہو, جب لڑائی ہو تو اس میں ایک تو جنگ کی خواہش نہیں کرنی چاہیے اور جب ہو جائے تو پھر بھاگنا نہیں چاہیے. فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. ایک کیا ہے؟ جنگ جب ہو جائے تو اس سے بھاگنا, پھر جہاد کرنا ہے, پھر قتال کرنا ہے, پھر ہمت کرنی ہے اور لڑنا ہے. اچھا جی, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے 72 نمبر آیت میں ایک مسئلہ جو ہے وہ بڑا ہی اہم سولو کیا. فرمایا کہ جو تمہیں برائیاں پہنچتی ہیں نا, جو تمہیں تمہاری خواہش سے ہٹ کے معاملہ آ جاتا ہے, جو تمہارے اوپر مشکلات آتی ہیں وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے, اور جو فضل آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. سو جب مشکلات آتی ہیں تو یہ اپنے اعمال کو چیک کریں. اور ایک اور بات یہاں اس کی سمجھ اگر آ گئی ہے تو میں آپ کو ایک حدیث اس موضوع پہ سناتا ہوں, دوبارہ سمجھ لیں اس کو, بات ذرا اہم ہے کہ اگر انسان کو برائیاں پہنچ رہی ہیں, تکلیفیں مصیبتیں آ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے عمل کی وجہ سے ہے. تو اگر خوشیاں پہنچ رہی ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت ہے, اللہ کا فضل ہے. اب پریشان نہیں ہونا مشکلیں جو آ رہی ہیں. بڑی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاندار حدیث, بڑی ہی سمجھنے والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور ایک وہ لوگ جن سے اللہ محبت نہیں کرتا. جن سے محبت کرتا ہے ان کو ان کے گناہوں کی سزا دنیا میں دے دیتا ہے. بات سمجھا رہی ہے جی؟ جن سے اللہ محبت کرتا ہے, جو اللہ کے قریبی ہیں, ان کو دنیا میں سزا مل جاتی ہے تاکہ آخرت میں نہ ملے. اور جو لوگ اللہ کے محبوب نہیں ہیں, جو اللہ کے قریبی نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی سزا کو آخرت کے لیے رکھ لیتے ہیں. تو اچھا کون ہوا پھر؟ بہتری کس کے لیے ہے؟ جس کو دنیا میں مل جاتی ہے. تو اس کے اوپر ہمیں صبر کرنا چاہیے, معافی مانگنی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. 140 نمبر اور 129 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورۃ النساء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 3 4 شادیاں کر لو. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی مزید تشریح کی. فرمایا کہ ایک مرد چونکہ انسان ہوتا ہے, یہ بہت مشکل بات ہے کہ یہ انصاف کر سکے 2 بیویوں میں. تو یہاں سے مراد دلی مسئلہ ہے, دلی میلان ہے. تو دلی جو ہے وہ انصاف نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی شادی رکھو, ایک ہی کے فرائض پورے کرو, پھر 2 3 4 نہ کرو. اگر کر سکتے ہیں تو اجازت تو ہے, لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر یہ بہت بری بات ہے کہ آپ دوسری شادی کریں, پھر ایک ہی کافی ہے. 140 نمبر آیت جو ہے بڑی ہی سمجھنے والی ہے. جب ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, دین کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, تو وہاں بیٹھنا ہرگز بھی جائز نہیں ہے. وہاں ان کو سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں, اگر نہیں سمجھا سکتے تو وہاں سے اٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہاں سے اٹھیں گے نہیں تو تم بھی انہی میں سے ہو. اب کئی مجلسیں ہیں آج کل دنیا دار طبقے کی, وہ دین کے اوپر ہی ہیں. دیکھیں جی دین والے ایسے کرتے ہیں, اور جو لوگ دین اسلام کو ڈائریکٹ نشانہ نہیں بنا سکتے, ڈرتے ہیں, وہ مولوی کو نشانہ بناتے ہیں. مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولوی ایسے ہوتے ہیں. مولوی
ابھی مولوی کیا ہوتا ہے؟ مولوی وہ بندہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، مولوی بندہ جو نماز پڑھاتا ہے، جو خطاب کرتا ہے، وہ مولوی ہوتا ہے. اور کون ہوتا ہے مولوی؟ تو مولویوں کے خلاف بھی جہاں بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں ان کو سمجھائیں کہ اگر تیرا اخلاق برا ہے تو یہ مولوی کا کوئی قصور نہیں. بعض لوگوں نے تو ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں، یہ مولوی کا قصور ہے، تو دین کا قصور ہے. تو اس طرح کی باتوں سے ہمیں بچ جانا چاہیے. ایک اور بات یہاں سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ شاید صرف جو گستاخ رسول ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. یہ جو میوزک اور گانے، قوالیاں، آپ کو پتا ہے یہ قوالیاں اور گانے، اس میں کتنی بڑی گستاخی ہوتی ہے اللہ کے رسول کی. تو وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے. اگر شادی پہ گئے ہوئے ہیں چلے جائیں وہاں سے اٹھ کے، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی گستاخی ہے. مثلا کوئی یہ گانا ہو، اے اللہ تو نے یہ میرے ساتھ کیوں کیا، اگر اللہ نے قسمت میں بھی نہیں لکھا تو میں پھر بھی حاصل کر لوں گا. یہ گستاخی نہیں؟ اسی طرح وہ قوالیوں میں بہت کچھ ہوتا ہے. تو جہاں شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے. ان کو سمجھائیں، اور اگر وہ لوگ نہیں سمجھتے تو پھر وہاں سے اٹھ جائیں. حتیٰ یخوض فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور میں جو ہے بحث کرے. اب جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے منافقوں سے پوچھا، بھائی تم کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ مطلب تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو مذاق کرتے ہیں ویسے ہی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب اللہ اب الرسول، کیا تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول ہی ملے ہیں، کوئی اور نہیں ملا مذاق کرنے کے لیے؟ تو یہ جو دین کے اوپر جو دین کو مذاق بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں. وہ اللہ کے بندو تمہیں دین ہی ملا مذاق کرنے کے لیے؟ اپنے اوپر مذاق کر لو، اپنے کان کے اوپر کر لو، اپنے ناک کی بات کر لو، اپنے ہاتھ کی بات کر لو. آپ کو صرف دین ہی ملا مذاق کرنے کے لیے؟ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. منافق کے لیے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ نشانیاں بیان کی. ایک تو فرمایا منافق کے لیے جو مذبذبین بین ذالک، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کام کسالہ، سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، اور دوسرا کام دکھاوا کرتے ہیں. جو بندہ دکھاوا کرتا ہے اور سستی سے نماز پڑھتا ہے، سست ہے. سستی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو نیند آ رہی ہے، نماز میں نیند آ رہی ہے تو یہ مطلب اب ظاہری بات ہے رات کو عبادت کیا تو اس میں نیند آ رہی ہے، تو یہ مراد نہیں ہے. مراد کیا ہے؟ دل ہی نہیں کر رہا. دل مطلب حالانکہ مومن جو ہوتا ہے وہ تو نماز تو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کی تو معراج ہے، اسے تو مزہ آتا ہے. تو سستی کرنا، تو دوسرا دکھاوا کرنا. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو یاد نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. تو تین باتیں، نماز میں سستی کرنے والے، دکھاوا کرنے والے، ذکر نہ کرنے والے. اس کی مخالفت کیا ہے؟ نماز کو شوق سے پڑھنا. فرمایا 7 بندوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ایک وہ بندہ جس کا مسجد دل میں لگا رہتا ہے، ظہر کی نماز پڑھی پھر عصر کا ویٹ کرتا رہتا ہے، عصر کا ٹائم کب ہوگا، مغرب کا ٹائم کب ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور دوسرا دکھاوا نہیں کرتے. تیسرا مومن جو ہے وہ ذکر ہی کرتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ذکر ہی کرتے رہتے ہیں. تو یہ منافقین کی نشانیاں ہیں. تو منافقین کا جو الٹ ہے وہ ایمان کی نشانی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا، ان کا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. الا الذین تابوا، مگر اگر انہوں نے توبہ کر لی، اصلاح کی، اللہ کے دین کو مضبوط کیا، خالص کیا، یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. آخری آیت 5ویں پارے کی بڑی ہی خوش کرنے والی آیت ہے، بڑی ہی خوش کرنے والی آیت ہے. جو لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور ڈرنا بھی چاہیے، ان کے لیے یہ بڑی ہی کمال کی آیت ہے، بڑی ہی یقین دہانی ہے کہ انشاءاللہ ہمیں عذاب نہیں آئے گا. انشاءاللہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. کب؟ جب ہمیں اس طرح کے ہم بن جائیں. لفظوں کے اوپر غور کیجئے گا. اصل میں کسی بھی زبان کا دوسری زبان میں ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہوتا. اصل یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ سمجھیں
لفظوں کو سمجھے، انداز کو سمجھے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا؟ اللہ کو کوئی دشمنی ہے تم سے کہ تمہیں عذاب دے گا؟ کیوں دے گا تمہیں اللہ عذاب؟ بتائیں، اللہ کو کوئی دشمنی ہے ہمارے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ؟ نہیں نا. اللہ فرما رہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے؟ لفظوں کے اوپر غور کر دیں جی. کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے؟ اللہ کو کیا فائدہ ہوگا تمہیں عذاب دے کے؟ تو یہ بھی یہاں سے یہ بھی سمجھے کہ یہ جو ڈرنا ہے نا اللہ تعالیٰ سے، وہ محبت والا ڈرنا ہے. باپ سے ڈر لگتا ہے نا، وہ نفرت والا ہوتا ہے کہ پیار والا؟ پیار والا ہوتا ہے نا. تو اللہ سے ڈرنا ہے جو وہ محبت والا ڈر ہے، عزت والا ڈر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہیں عذاب کیا کرے گا تمہیں؟ اللہ عذاب دے کہ کب؟ ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو، وآمنتم، اور ایمان لاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما. پہلے اس آیت کے ٹکڑے کو سمجھیں. اللہ اکبر. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں شکر ادا کرتا ہوں؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. 5 قسمیں اٹھائیں اللہ نے، 5 قسمیں اٹھائیں اور پھر کیا کہا؟ ان الانسان لربہ لکنود. انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. تھوڑا ناشکرا نہیں، بڑا ناشکرا ہے. گھوڑے اپنے مالک کے تابع دار ہیں، جو چارہ ڈالتا ہے اتنی تابع داری کرتا ہے گھوڑا ان کی کہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے، لیکن پرواہ نہیں کرتا. گھوڑوں کی قسمیں ساتھ کھائیں اللہ نے. لیکن انسان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. کھاتا بھی اس کا ہے، پیتا بھی اس کا ہے، پھر بھی شکریہ ادا نہیں کرتا، پھر بھی اس کے لیے جھکتا نہیں ہے، پھر بھی سجدہ نہیں کرتا، پھر بھی اس کی باتیں نہیں مانتا. تو ناشکرا ہے. اور جب کوئی ناشکرا ہوگا پھر اس کو عذاب ضرور ہوگا. کب عذاب نہیں ہوگا ہم پر؟ جب ہم شکر ادا کریں گے، ایمان لائیں گے. ہر وقت شکر. کوئی ہمارا عزیز کوئی فوت ہو جائے تو کیا کہنا ہے؟ اللہ تو بڑا پیڑا کیتا ہے، اللہ تو نے بڑا برا کیا ہے. کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تیرا ہر حال میں شکریہ. بیمار ہو گئے بہت زیادہ، گاڑی ٹوٹ گئی، مکان ٹوٹ گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، بہت زیادہ لاس ہو گیا، کیا کہنا ہے؟ اللہ کے اوپر اعتراض کرنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال کما یحب و یرضا. میرے اللہ کا ہر حال میں شکر ہے، جیسے اللہ نے پسند کیا، جیسے رب راضی ہے. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھتے جب حالات مشکل ہوتے، جب آپ بیمار ہوتے. ہر حال میں خوش رہنا ہے اللہ کے اوپر، یہ ہے شکر ادا کرنا. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکریہ ادا کرو گے تمہیں میں ضرور اور زیادہ عطا فرماؤں گا. اور ایمان لانا، ایمان مضبوطی کا نام ہے. عقیدے کی مضبوطی. عقیدے کی مضبوطی کیا ہے؟ اللہ سے ہونے کی امید اور اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کی امید. یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم ایمان لے آؤ گے، جب تم شکر ادا کرو گے، وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ بڑا ہی قدردان ہے. دیکھیں فیکٹریاں ان کی چلتی ہیں، اچھے مالک وہ ہوتے ہیں، اچھا باس وہ ہوتا ہے، اچھا باپ وہ ہوتا ہے جو ایک لیڈر ہوتا ہے، جو قدر کرتا ہے اپنے مزدور کی، جو اپنے بیٹے کی محنت کی قدر کرتا ہے. یہ نہیں کہ لان تان کرتا رہتا ہے. اس کی فیکٹری نہیں چلتی، اس کا سسٹم نہیں چلتا. جو قدر نہیں کرتا، جو کسی کے کام کی قدر نہیں کرتا، اس کا سسٹم ہے نہیں چلتا. اس کا گھر تباہ ہو جاتا ہے جو اپنے بچوں کی قدر نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکریہ ادا کرو گے، اللہ بڑا ہی قدردان ہے، بڑی قدر کرے گا تمہارے شکریہ کی، تمہارے نیکیوں کی. اور علیما، ایک تو اللہ قدردان بڑا ہے، دوسرا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اللہ کو کیمرہ لگانا پڑے گا تمہیں واچ کرنے کے لیے. اللہ ڈائریکٹ ہی سب کچھ جانتا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ کون شکریہ ادا کر رہا ہے اور کون شکریہ ادا نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پکے مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے اور شکر گزار بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے، متقی اور مخلص بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.